عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی شہرائے آفاق مثنوی گلزار نسیم کے ایک اقتباس آنا تاج الملوک کا صحرائے طلسم سے کا خلاصہ جاننے سے پہلے اس اقتباس کا پس منظر جاننا نہایت ضروری ہے، اس لیے پہلے پس منظر پر غور کریں گے۔ مثنوی کا پس منظر: مثنوی گلزار نسیم میں کئی باب ہیں۔ ان ابواب میں سے ایک باب کا نام آنا تاج الملوک کا صحرائے طلسم سے ہے۔ ہماری درسی کتاب میں اسی باب کا ایک اقتباس لیا گیا ہے۔ یہ مثنوی دراصل تاج الملوک اور گل بقاولی کی عشقیہ داستان ہے۔ یہ دونوں اس مثنوی کے مرکزی کردار ہیں۔ اصل قصہ اس طرح ہے: پورب میں زین الملوک نامی ایک شہنشاہ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب 5واں بیٹا تاج الملوک پیدا ہوا تو نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر بادشاہ کی نظر تاج الملوک پر پڑی تو وہ اندھا ہو جائے گا، اس لیے بادشاہ اس سے دور رہتا تھا۔ جب تاج الملوک جوان ہوا تو ایک دن بادشاہ کی ملاقات اس سے ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اندھا ہو گیا۔ اس کے بھائی تاج الملوک کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ ایک حکیم بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر گلزار ارم میں موجود بقاولی کے پھول کو لا کر اس کی آنکھوں پر لگایا جائے تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ بقاولی کا پھول لانے کے لیے سبھی شہزادے نکل پڑتے ہیں، لیکن پھول حاصل کرنے میں صرف تاج الملوک کامیاب ہوتا ہے۔ جب اس کے چاروں بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ تاج الملوک نے پھول حاصل کر لیا ہے تو وہ تاج الملوک کو دھوکہ دے کر اس سے وہ پھول چھین لیتے ہیں اور خود بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس پھول کو بادشاہ کی آنکھوں پر لگاتے ہی اس کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ اس درمیان تاج الملوک کو ملک ارم کی شہزادی بقاولی سے عشق ہو جاتا ہے۔ دونوں ملک ارم میں رہنے لگتے ہیں۔ ان دونوں کی عشق کی داستان بقاولی کی ماں جمیلہ کو معلوم ہوتی ہے تو وہ تاج الملوک کو طلسم کے جنگل میں پھینک دیتی ہے۔ اسی طلسمی جنگل کا ایک اقتباس ہماری درسی کتاب میں موجود ہے۔ اس اقتباس کے پہلے کا پس منظر ہو گیا۔ اب آئیے اصل اقتباس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثنوی کا خلاصہ: اس اقتباس میں ایک کہانی ہے۔ تاج الملوک طلسم کے جنگل میں داخل ہوتا ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس جنگل کی منظر کشی کی ہے۔ اس حصے میں شاعر نے منظر نگاری کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بڑے خلوص سے تاج الملوک کی یہ کہانی لکھ رہا ہوں۔ تاج الملوک کو بقاولی کی ماں نے جنگل میں پھینک دیا، وہ بقاولی سے جدا ہو گیا۔ تاج الملوک جو ایک شہزادہ تھا، عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا تھا، وہ اچانک ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گیا۔ اس پر ناگہانی مصیبت آن پڑی۔ جس جگہ وہ پہنچا وہ مقام نہ سمندر تھا نہ دریا تھا، دراصل ایک جادوئی دنیا تھی۔ ہر جگہ شراب اور آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ جو نظر آتا وہ نہ ہو کر کچھ اور ہی تھا۔ پہلے پہل تاج الملوک کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اور جب باہر آیا تو وہاں پانی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ وہاں سے آگے بڑھا تو اسے ایک جزیرہ نظر آیا جس میں بے شمار درخت تھے۔ ان درختوں پر پھل تھے۔ اس نے جب پھل کو ہاتھ لگا کر غور کیا تو وہ پھل بھی غائب ہو گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ طلسم کا جنگل ہے۔ اسی درمیان سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی۔ اس ماحول کو دیکھ کر اس کا جی گھبرانے لگا اور وہ ایک پرانے درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک بہت بڑی ناگہانی بلا و آفت کی طرح پہاڑ کے جیسا ایک اژدہا نمودار ہوا۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اس کے منہ سے ایک سانپ باہر نکلا۔ اس سانپ نے باہر آ کر اپنے منہ میں سے نہایت چمکدار ہیرا نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ ہیرے کی روشنی میں ان دونوں نے مستی میں جھوم جھوم کر گھاس چاٹی، اور جب صبح ہوئی
تو وہ سانپ نے ہیرا نگل لیا اور سانپ کو اژدہے نے نگل لیا۔ تاج الملوک کو وہ ہیرا کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، اژدہا جا چکا تھا۔ اس وقت کچھ گائیں جنگل میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے گھاس کھائی، خوب اچھل کود کی اور گوبر خارج کر کے چلی گئیں۔ تاج الملوک نے وہ گوبر لے لیا اور رات ہونے سے پہلے پھر اسی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی اژدہا آ گیا۔ اس نے اپنے منہ سے سانپ نکالا۔ سانپ نے ہیرا نکال کر زمین پر پھینکا۔ تاج الملوک نے اس ہیرے پر گوبر پھینک دیا۔ اس اندھیرے میں دونوں کھو گئے۔ چاروں طرف اندھیرا ہوا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تاج الملوک نے وہ ہیرا حاصل کر لیا اور صبح ہوتے ہی اس جنگل سے نکل گیا۔ یہاں یہ اقتباس ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس اقتباس کا حاصل کلام کیا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حاصل کلام گلزار نسیم کے اس اقتباس کے مطالعے سے نسیم کی قادر الکلامی اور شاعرانہ عظمت کا پتہ چلا۔ اس اقتباس میں نسیم نے بہترین منظر نگاری کی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا۔ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔